اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خالق کائنات کے واسطے جو واحد لا شریک ہے، جس کا کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں، جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، جو دنیا بنانے پر بھی قادر ہے اور دنیا برباد کرنے پر بھی قادر ہے۔ آج کا واقعہ انیاؤ پور شہر کا ہے۔ انیاؤ شہر تھا۔ انیاؤ پور ان نفی کا کلمہ ہے۔ انیاؤ کے معنی ہے انصاف اور پور شہر کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوئے بے انصافی کا شہر۔ چنانچہ ایک گروہ اور ایک چیلا اس شہر میں جا پہنچے اور چیزوں کا بھاؤ پوچھا۔ سب کا بھاؤ 16 سیر گیہوں بھی، 16 سیر چنے بھی، 16 سیر گھی بھی، 16 سیر نمک بھی، 16 سیر گوشت بھی، 16 سیر غرض سب کا ایک ہی بھاؤ۔ گروہ نے یہ حال دیکھ کر چیلے سے کہا کہ یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، یہاں کھرے کھوٹے سب کا ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلے نے کہا ہم تو یہاں رہیں گے، خوب گھی کھائیں گے، طاقت آئے گی ہے جن۔ گروہ نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر ایک عرصے تک وہاں رہے، افراد سے سب چیزیں ملی۔ چیلا کھا کھا کر خوب موٹا ہوا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی پر پہنچے۔ راجا کے یہاں ایک مقدمہ پیش تھا، وہ یہ کہ 2 چور کسی مہاجن کے یہاں گئے تھے چوری کرنے۔ نقب دے کر ایک باہر پہرے پر رہا، ایک اندر گیا، اس پر وہ دیوار گر پڑی، دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی۔ مہاجن حاضر کیا گیا۔ اس نے عرض کیا کہ میرا قصور نہیں، معمار نے ایسی دیوار بنائی تھی۔ معمار کو حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا۔ اس نے کہا مزدور نے گارا پتلا کر دیا تھا، اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ مزدور حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا۔ اس نے کہا سکا نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے گارا پتلا ہو گیا۔ سکا حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑا آ رہا تھا، مشق کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا۔ فیلبان کو حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، پازیب کی جھنکار سے ہاتھی چونک گیا۔ وہ عورت حاضر کی گئی، اس نے کہا کہ سنار نے کی پازیب میں باجا ڈال دیا تھا۔ سنار کو کہا گیا، اس کو کچھ جواب نہ آیا۔ آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہوتا، یہ تجاویز ہوا کہ اس سنار کو پھانسی دی جائے۔ اس کو پھانسی پر لے گئے اور گلے میں پھانسی ڈالی۔ اس کی گردن ایسی پتلی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا، حلقہ تھا بڑا۔ جلاد نے آ کر کہا کہ حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا۔ اس پر یہ تجاویز ہوا کہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو۔ تلاش ہوئی تو سوائے چیلے صاحب کے اتنا موٹا اور کوئی نہ ملا، اس کو پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے گروجی سے کہا اب کیا کروں؟ گروجی نے کہا بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، مگر تو نے نہ مانا، اب کیے کو بھگت۔ چیلے نے کہا حضور کسی طرح بچائیے، کچھ تو کیجیے، آخر آپ کا بچہ ہوں۔ گروہ نے تبیر نکالی، آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ گروہ کہے کہ مجھے پھانسی دو اور چیلا کہے کہ مجھے پھانسی دو۔ خوب جھگڑے، یہاں تک کہ راجا تک نوبت پہنچی۔ راجا نے پوچھا کیا بات ہے؟ گروہ نے کہا کہ یہ ایک ساتھ ہے کہ جو کوئی اس ساتھ پھانسی میں چڑھے تو سیدھا بھینکٹ کو جائے، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں کہ پھر ایسے ساتھ نہ ملے گی۔ راجا نے کہا کہ پھر اس سے بہتر موقع کہاں نصیب ہوگا، ہمیں پھانسی دے دو۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی۔ دوستو ایسے راجا کو پھانسی دینا ہی اچھا۔ پاپ گھٹا خس کم جہاں پاک، یہ قصہ تھا ان نیاپور کا۔ سو بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسی ہی سلطنت سمجھتے ہیں خدا کی جیسی۔ ان نیاپور کی حکومت کے کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں، اندھا دھند معاملہ ہے جس کے کچھ اصول ہی نہیں۔ دوستو ایسے جاہل حکمران سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک جب حکمران صالح نہ ہو تو اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔